ملتمس ہوں جناب علامہ نقیب صاحب سے کہ وہ آئیں اور پورے محمد و آل محمد اور پورے ملاد سے ہمارے ذہنوں کو فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الأنبياء محمد المصطفى. اللهم صل على محمد وآل محمد المركب بالياسين والطه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين النجباء الشرفاء الذي نذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سادات عزام مومنین کرام، سب سے پہلے میں آپ سب سے ملتمس ہوں کہ جن لوگوں نے آج کے اس پروگرام کے لیے کوشش کی ہے، آپ ان کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ خضر حیات بندی صاحب بالخصوص ان کے لیے. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وشفاعة الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وأولاده المعصومين برحمتك يا أرحم الراحمين. ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں بلند آواز سے. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہر پاک طینت کو، ہر پاکیزہ روح کو، ہر پاکیزہ عقل کو آج کے دن کی، گزشتہ دن کی اور آنے والے دن کی بہت بہت مبارکباد. یقیناً مسلسل خوشیوں کے دن ہیں اہل ولا کے دن. اور اہل ولا کا لفظ سامنے آیا تو کسی نے پوچھا تھا، سوال کیا تھا مجاہد سے کہ اہل ولا سے کیا مراد ہے. جب جو جواب دیا ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق ہی ہے. اگر آپ کو پسند آئے یا ٹھیک لگے تو آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں. سوال ہوا کہ اہل ولا کنہیں کہتے ہیں، تو مجھ ناچیز نے کمقل نے جواب دیا، اہل ولا سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. اہل ولا وہ لوگ ہیں نہ ان کی اپنی کوئی خوشی ہوتی ہے نہ ان کا اپنا کوئی غم ہوتا ہے. اہل ولا وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت مرضی مولا پر نظر لگاتے ہیں. یقیناً اہل ولا کے لیے بہت بڑا دن، بہت بڑی راتیں
اور یقیناً اگر یہ راتیں اور یہ دن صرف دعاؤں میں ہی گزار دیا جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اگر شکر میں ادا کیا جائے تو اس کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے آپ نے سن لیے، قصیدے بھی سن لیے، یقیناً آپ کا دل خوش ہو گیا ہوگا کہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں کم از کم کچھ نہ کچھ حاضری ہو گئی ہوگی۔ میں دعا کروں کہ جس نے جو پڑھا ہے مالک سب کا قبول کرے، اور آپ کا یہاں پر بیٹھنا بھی اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آپ کی حاجات اور دعائیں جو آپ دلوں میں لیے ہوئے ہیں، مجھے ناچیز کی زبان میں نہیں ہے لیکن آپ کے دلوں میں موجود ہیں، آج کی رات کا صدقہ، ان دلوں کا صدقہ مالک آپ سب کی دعاؤں کی قبول کرے۔ اس جملے سے میں آغاز کر رہا ہوں، اس پہ تھوڑا سا آپ نے غور کرنا کہ کسی بھی شے کی زندگی اس کی ضرورت پر منحصر ہے۔ کسی بھی شے اس کی ضرورت پر منحصر ہے، یعنی کسی بھی شے کی زندگی اس وقت تک ہے کہ جب تک آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ یہ تسبیح ہے اس کی ایک زندگی ہے، یہ جب تک میری ضرورت ہے یہ میرے پاس ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے ایسا ہو، میں بدل جاؤں، نماز پڑھنا چھوڑ دوں، تو ظاہر اس کی زندگی میرے حساب سے ختم ہو گئی۔ یا ایک اور اس کی سادہ مثال دوں، نوجوان سمجھے، اس میں اب بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں، اس کی بھی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ یہ جو ٹیشوز ہیں آپ استعمال کرتے ہیں، اس کی زندگی تب تک ہے کہ جب تک آپ اس کو استعمال نہیں کرتے، جیسے آپ اس کو استعمال کر لیتے ہیں آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ کائنات کے اندر ہر چیز اسی طرح سے خلق ہوئی ہے، اللہ نے ہر چیز کو انسان کی ضرورت کے حساب سے زندگی عطا کی۔ یہ مالک کتنی بڑی کرم نوازی کہ میرا اس کو کتنا خیال ہے کہ اس کی ضرورت تک اس چیز کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بات میں کر رہا ہوں چیزوں کی۔ بعض اوقات کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ضرورت رہتی ہے، آپ ان سے استفادہ حاصل کرتے رہتے ہیں، وہ اپنے حصے کا کام کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اہل ولا کے مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں عقائد کے ساتھ۔ ہمارے عقائد میں ایک مسلم عقیدہ قیامت کا ہے، عقیدہ قیامت کا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے بھی انتظام کیا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر آپ اس عقیدے سے باہر ہوتے ہیں تو یقیناً عذاب الہی کے مستحق ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، جملہ ذہن میں رہے کہ ہر شے کی زندگی منحصر ہے اس کی ضرورت پر۔ انسان کو زندہ یعنی کہ جس دن وہ پیدا ہوتا ہے اس دن سے لے کر لحد تک، لحد سے قیامت تک ضرورت ہے کسی شے کی۔ زندہ ہوتا ہے، سانس لیتا ہے، یقیناً جس بھی گھر کے اندر پیدا ہوتا ہے، شیعہ میں ہوتا ہے، سنی میں ہوتا ہے، کسی بھی دوسرے مسلک و مذہب میں ہوتا ہے، اس سے بحث نہیں، لیکن بحیثیت انسان اس کو ہر وقت ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی کہ آپ کے سامنے مثالیں ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، وہ بھی اس کی ہدایت ہی ہوتی ہے کہ اس کو بھوک کے وقت کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے، اس کی پرورش کی جاتی ہے، چلنا پھرنا، یہ وہ سب آپ اس کی پوری زندگی اس کو دیکھتے ہیں، آپ بھی اسی مرحلے سے گزرے ہوئے ہیں، تو اس کو لمحہ بہ لمحہ ہدایت کی ضرورت رہتی ہے۔ میں اور آپ اس لیے آج جشن منا رہے ہیں، شکر منا رہے ہیں، پرمسرت ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے کچھ ایسی ہستیوں کو خلق کیا، ایسی ہستیوں کو خلق کیا کہ روز اول سے لے کر روز آخر تک ان کی ضرورت ہے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تھے نہیں، وہ ہیں، وہ تھے نہیں،
وہ ہیں کیونکہ ہمیں ہر لمحے ہدایت کی ضرورت ہے. میں ایک اور طرح سے سمجھاؤں بات کو اور زیادہ واضح کروں. ایک سلوات پڑھے مل کے محمد والے محمد. سورہ رات کی آخری آیت جس میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ رسول ان سے کہہ دو جو یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. یہ میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں عام انداز میں. سورہ رات کی آخری آیت بہت سنی. یہ جو کہتے ہیں آپ سے کہ آپ رسول نہیں ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجیے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم. یہ سورہ رات کیا کہ آپ ان سے فرما دیں, آپ ان سے کہہ دیں کہ میں رسول ہوں یا نہیں. اس بات میں میرے پاس دو گواہ ہیں, میرے اور تمہارے درمیان دو گواہ ہیں. ایک اللہ اور دوسرا وہ کہ جس کے پاس کتاب کا علم. ومن عنده علم الکتاب. دو گواہ ہیں. مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کسی شخص نے سوال کیا کہ مولا, یعنی کہ سوال بھی بڑا عجیب ہے اس نے کیا, کہتا ہے کہ مولا آپ کے نزدیک قرآن کے اندر سب سے زیادہ کون سی آیت ہے کہ جس میں آپ کی شان بیان کی ہے؟ جناب علی بن ابی طالب نے نہ تو آیت مباہلہ پڑھا, نہ کسی اور آیت کا تذکرہ کیا, نہ انما کی آیت کیا. مولا علی علیہ السلام نے اس آیت کو رہا کہ جو رسول نے فرمایا ہے نا کہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان دو گواہ ہیں, ایک اللہ ہے اور ایک وہ کہ جس کے پاس عنده علم الکتاب, جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اچھا اب ظاہر ہے ائمہ علیہ السلام کو یا ان کے جتنے بھی حواریین تھے, محبین تھے, وقت نہیں ملا اتنا یا اجازت نہیں دی گئی اس وقت کہ وہ لکھیں اس کے اوپر, لیکن حق ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے پہنچا. مفسرین نے اس کے اندر یہ لکھنا شروع کیا کہ جو من عنده الکتاب ہے کہ جس کے پاس کتاب علم ہے, وہ تورات ہے, وہ زبور ہے, وہ انجیل ہے. کہ یہ جس کی بات کر رہے ہیں نا کہ من عنده علم الکتاب, یہ جس کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ کون سی کتاب ہے؟ تورات ہے یا زبور ہے یا انجیل ہے. اس سے مراد قرآن نہیں. لیکن اللہ نے جب حق پہنچانا ہوتا ہے تو وہ اس کا انتظام بہت خوبصورت کرتا ہے. وہ اللہ ہے. میں نے پہلے بھی ایک جگہ عرض کیا تھا کہ میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا, لیکن چونکہ ہماری کہیں نہ کہیں عادت کے اندر, فطرت کے اندر چالاکی موجود ہے. چالاکی میں اور عقل مندی میں بڑا فرق ہوتا ہے. لوگوں نے یہاں پر بھی چالاکی کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ چالاکی چل جائے گی, لیکن نہیں, وہ چالاکی کس کے ساتھ؟ میرے اور آپ کے ساتھ تھوڑی کر رہے ہیں. انہوں نے اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا کہ اگر ہم یہاں پر چیزوں کو بدلنے کی کوشش کریں گے, چالاکی کریں گے, تو وہ میرے اور آپ کے ساتھ تو چل جائے گی, لیکن اس کے ساتھ چالاکی کون کرے؟ تو اگر آپ سورہ رات کو شروع سے تلاوت کریں تو الف لام را اسی طرح سے شروع ہوئی, تلک آیات الکتاب. سوال یہ ہے کہ اللہ شروع میں حروف مقطعات سے اس سورت کو شروع کر کے آگے کیا کہہ رہا ہے, کیا فرما رہا ہے کہ ذالک آیات, یہ اس کتاب کی, اس کتاب. مفسرین نے جب لکھا نا کہ عنده علم الکتاب, جس کے پاس کتاب کا علم ہے, اس سے مراد تورات زبور, تو سوال یہی کھڑا کیا گیا علماء کی طرف سے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سورہ کی آخری آیت میں کتاب سے مراد تورات زبور انجیل ہے, تو پھر یہ فرمائیں کہ اس کی جو سب سے پہلی آیت ہے وہاں پر آپ کتاب کا کیا ترجمہ کریں گے؟ مجبوراً فخر الدین رازی کو لکھنا پڑا کہ جس طرح پہلی آیت میں
किताब से मुराद कुरान मजीद है, उसी तरह आखिरी आयत में भी जहां पर लफ्ज़ अल किताब आया है उससे मुराद कुरान है, ना तौरात है, ना ज़बूर है, ना इंजील है, क्या है? कुरान पाक। अच्छा, बात जो मैं समझाना चाह रहा था कि हर शय की जिंदगी उसकी जरूरत लगती है। आप फरमा दीजिए कि मेरे और तुम्हारे दरमियान दो गवाह हैं, एक अल्लाह और एक वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। अच्छा, 10 हिजरी 11 हिजरी काफिर कहते रहे कि आप रसूल नहीं, रसूल खुदा दुनिया से रुखसत हुए, मौला अली का दौर शुरू हुआ, लोग कहते रहे कि आप रसूल नहीं। अब ना अली मौजूद है, ना रसूल मौजूद है, और ना हसन मौजूद है। लेकिन काफिर कहीं ना कहीं जिस तरह आज कह रहे हैं, आज भी तो मौजूद है ना, आज भी तो मौजूद। और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है यहाँ पर कि कुछ लोगों ने सिर्फ शान अहले बैत को तस्लीम न करके इस्लाम के अंदर एक नया फिरका पैदा कर दिया। अगर वो ये मान लेते ना, अगर इस चीज को तस्लीम कर लेते कि ममन इंदहु इल्मुल किताब से मुराद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है, तो कभी भी 100 साल के बाद कोई नया बंदा खड़ा होकर रसूल होने का दावा न करता। अगर इस बात को तस्लीम कर जाते, मान लेते, एक नया दरवाजा खोल दिया उन्होंने। क्योंकि आज भी यही कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आप रसूल नहीं है, आप रसूल नहीं है। तो अल्लाह क्या फरमाता है कि मैं तुम्हारा गवाह। तो सवाल यही है कि अली के अगर जाने के बाद या हसन के जाने के बाद कोई कहे कि आप रसूल नहीं है, तो अल्लाह की तरफ से एक जो है वो गवाह तो वो खुद है, और वो खुद ऐसा गवाह है जो नजर नहीं आता, जो नजर नहीं आता। लेकिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाह अपने नूर की तजल्ली कुरान में अपने मोमिन के लिए करता है। यानी कि अगर कोई अल्लाह की तजल्ली को देखना चाहता है तो वो कुरान को पढ़े, इसलिए तो ये मौजूदा है। तो एक गवाह तो मौजूद हुआ और वो जिंदा है। तो जब एक गवाह जिंदा है तो दूसरे का भी जिंदा होना जरूरी है। क्यों कि आयत कुरानी इसी पे तो दलालत कर रही है कि ममन इंदहु इल्मुल किताब, एक मौजूद नजर नहीं आता लेकिन उसकी तजल्ली मौजूद है मौजूदे के तौर पर, तो कुरान पाक मौजूद है। तो इसलिए ये जरूरत है कि क्योंकि दो गवाहों का तस्करा किया गया है, अब क्योंकि ये सवाल भी कयामत तक उठाता जाता रहेगा कि आप रसूल नहीं हैं, ये अल्लाह की जिम्मेदारी है कि वो कयामत तक दो गवाहों को मौजूद रखे। इसलिए तो हम कहते हैं कि वो थे नहीं, वो हैं। ये जरूरत इलाहिया है। सलवात पढ़े मिलते मोहम्मद वाले मोहम्मद। इल्मुल किताब, ये अल्लाह की जरूरत है कि अल्लाह किसी एक को रखे ताकि दो गवाहों की शर्त पूरी होती रहे। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ना नजर आकर भी वो जरूरत है कि जो कयामत में भी और कयामत के बाद भी जरूरी है। ये जिंदा और जावेद इसलिए हैं। इन बातों को थोड़ा सा समझने की कोशिश की। और क्यों बार बार तस्करा होता है? ये हस्ती के जिसका आज तस्करा करना है हमने और कर रहे हैं, और वो हक पर जाने में है कि उनका तस्करा किया है। मुसलमान चाहे वो किसी भी फिरके से हो, किसी भी मसलक से हो, ये मौजूदा क्या कम है, यानी वो किसी भी फिरके से हो, किसी भी मसलक से हो, उसको जब भी बातिल से टकराने का मौका मिलता है
تو وہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں کہ جب تک عزم حسینی نہ ہوگا، عزم حسینی نہیں ہوگا، تب تک باطل سے لڑا نہیں جا سکتا۔ تو حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے، میں حد کمال کے ساتھ مولا علی علیہ السلام کی بات کرتا ہوں، مولا نے کتنی جنگیں کی ہیں، کتنی جنگیں کی ہیں، کتنا موقع ملا ہے، ہاتھ باندھ کے ان کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا آپ نے اتنی جنگیں کی، ایک سلسلہ ہے جنگوں کا مولا باطل کے ساتھ، لیکن کہیں پر بھی تفریق کی وہ لائن نہ کھینچ سکے، تقسیم کی وہ لائن نہ کھینچ سکے۔ امام حسن نے سنا حسین کائنات کا وہ واحد جنگ جو ہے جس نے پوری زندگی میں اپنے دور امامت میں صرف ایک جنگ کی، صرف ایک جنگ کی، اس ایک جنگ نے حسین کی قیامت تک کے لیے کفر اور باطل، حق اور ایمان کے درمیان ایسی لائن کھینچی ہے۔ میں پھر ایک دفعہ ہاتھ باندھ کر مولا علی کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا ایسی لائن تو آپ بھی نہ کھینچ سکے جو خط حسین نے کھینچا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے تھے امیر المومنین کے دور میں کہ دسترخوان ان جیسا اور علی کے پیچھے نماز، یعنی کہ نماز علی کے پیچھے، دسترخوان وہ والا۔ لیکن حسین نے آ کر اس حد کو باندھا کہ نہیں، اب نہیں، اب یا ادھر یا ادھر، اور اس کو ایسا کھینچا کہ کوئی لاکھ انکار کرے ان کی بلندی کا، ان کے مرتبے کا، کوئی لاکھ سوال کھڑے کرے، توجیحات پیش کرے کہ یہ اس طرح سے ہے، یہ اس طرح سے ہے، یہ اس طرح سے ہے، یہ اس طرح ہونا چاہیے تھا، یہ اس طرح ہوا ہے، لیکن جب آپ ان سے پوچھتے ہیں آپ صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ حسینی ہیں یا یزیدی، صدمہ آپ یقیناً معجزات سننے کے لیے آئے ہیں اور شاید وہ پورا واقعہ تو آپ نے سنا ہے کہ کیسے حسین آئے ہیں دنیا میں، کیسے رسول نے استقبال کیا ہے، اور فطرت واقعہ یقیناً آپ کے ذہنوں کے اندر ہے۔ دیکھیے حسین کس قدر، یعنی کہ حیران ہو جاتی ہے عقل انسان اگر سوچیں اس کے اوپر کہ جس کو مثلی کہنے پر سزا ملی تھی، جب اس کو شفا ملی تو وہ جملہ پھر وہی دہرا رہا ہے امام مصری، لیکن چونکہ بخشا ہوا حسین کا ہے، بخشا ہوا حسین کے اس کے اوپر دوبارہ اس کے اوپر عذاب نہیں آ رہا، اس کو سزا نہیں ملی۔ بہرحال جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہستیاں ایسی ہستیاں ہیں اور ایسی کریم ہستیاں، یہ ہمارے اوپر بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ ہم ان ہستیوں کے ساتھ متمسک ہیں۔ چلیں متمسک نہیں بھی ہیں تو ہم یہ کہتے جو ہیں، یہ دعویٰ تو کرتے ہیں۔ تو حسین نے وہ خط کھینچ دیا کہ لاکھ آرگومنٹس کے باوجود، توجیحات کے باوجود ایسا خط کھینچا ہے کہ دل میں چاہے جتنی محبت ہو ان کی اظہار نہیں کر سکتا یہ کہہ کے کہ میں حسینی نہیں ہوں، کہے گا یہی کہ میں حسینی ہوں۔ اس کی مجبوری، حسین نے وہ خط کھینچ کر ہر انسان کے لیے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے مجبوری بنا دیا ہے کہ کہے کہ وہ حسینی ہے، یہ نہیں کہے کہ میں مسلمان ہوں کہ نہیں ہوں، سوال یہ ہے کہ حسینی ہو یا نہیں ہو۔ ہر کوئی اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دیتا ہے کہ ہاں میں حسینی ہوں، دل میں محبت چاہے اسی کے لیے، لیکن یہ کہہ نہیں سکتا
اور میں یہی آج سوچ رہا تھا کہ حسین نے کیسا خط بھیجا ہے کہ آج ہر وہ شخص بالکل اس سے بالاتر ہو کے کس مسلک سے ہے، کس مذہب سے ہے، کس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، ہر وہ شخص مبارکباد کا حقدار ہے کہ جس کو پتا ہے کہ ماں اور بیٹی کا رشتہ کیسا ہوگا، جس کو یہ پہچان ہے کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے، بہن کا مرتبہ کیا ہے، جس کو یہ پتا ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، بالاتر ہو کے کسی بھی چیز سے، ہر وہ شخص آج مبارکباد کا حقدار ہے، اور اس کو کہیں نہ کہیں یہ چاہیے جس طرح سے ہم جمع ہوئے ہیں آج اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، کچھ دیر کے لیے، کہ ہم ان سے اپنی محبت اور مودت اور ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی اظہار کریں کہ شکریہ ادا کریں اور ان کا بھی اور اپنے والدین کا کہ جنہوں نے ہمیں اس رستے پر لگایا۔ تو یہ ضرورت انسان کے آخری دم تک نہیں، کائنات کے ختم ہونے تک ضرورت ہے، اور یہ قائم رہے گی۔ میں نے دوسرا بھی تذکرہ کرنا ہے جو حکم ملا ہے جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کا، ذرا طویل نہیں، آپ کو زحمت ہوگا، یہ جملہ اگر سمجھیں، جناب عباس آپ کے ذہن میں ہے، پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، اور یہ رات جو اب ڈھل چکی ہے، اس سے پچھلا دن جو وہ جناب عباس کی ولادت کے ساتھ منسوب ہے اور مسنون ہے۔ میں نوجوانوں کو ایک اور بات بتاتا چلوں، یہ بار بار ممبر سے تذکرہ ہوتا ہے، آپ لوگوں کو تھوڑا سا، نوجوان کو خاص طور پر عجیب سا لگتا ہے کہ جب لفظ ولادت کا استعمال ہوگا اور یہ کہا جاتا ہے کہ ولادت معصوم ہے، اور یقیناً آپ کے عقیدے اور آپ کی محبتوں کو سلام ہے کہ آپ کو وہ لفظ ناگوار گزرتا ہے کہ لفظ ولادت شاید ان کے لیے نہیں استعمال ہونا چاہیے، ظہور کا لفظ یا آمد کا لفظ استعمال ہونا چاہیے، لیکن میں آپ کے عقیدوں کے خلاف نہیں ہوں، آپ کی محبتوں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ آیا آپ کی حسین سے محبت یا آپ کی علی سے محبت امام جعفر صادق علیہ السلام سے زیادہ تو نہیں ہے نا؟ اگر وہ تذکرہ کریں اپنے جد کا اور کہیں کہ میرا جد جو ہے، اور وہ جو لفظ استعمال کریں وہ ولادت کا استعمال کریں، میں آپ کو روک نہیں رہا، لیکن اگر کوئی استعمال کر رہا ہے تو آپ اس سے بھی برا مت منائیں، آپ ٹھیک ہے اپنی محبت اور اپنی عقیدت کے اندر ٹھیک ہے، لیکن دوسری بات ایک اور ذہن میں رکھیں، میں نے پہلے بھی ایک جگہ تذکرہ کیا تھا، آپ نے جس ہستی کا کلمہ پڑھا ہے اور جس دائرہ نظام میں آپ ہیں وہاں پر آپ کو محبت کی اجازت ہے، لیکن اپنا عقیدہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ عقیدہ آپ نے وہی رکھنا ہے جو ان ہستیوں نے آپ کو دیا ہے، آپ اپنی محبت میں آ کر اپنا کوئی نیا عقیدہ نہیں بنا سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ محبت ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، نہیں، معذرت کے ساتھ عقیدہ وہی رہے گا جو آل محمد علیہ السلام کا ہے، جو انہوں نے آپ کو دیا ہے، آپ نے اسی کے اوپر چلنا ہے، آپ اپنا نیا عقیدہ نہیں بنا سکتے۔ بہرحال میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور آپ لوگوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، اگر سمجھ آئے تو بلند صلوات پڑھ دیجیے گا۔ جناب عباس علیہ السلام کل کی تاریخ میں دنیا میں آ چکے ہیں، آج ہم ان کا میلاد منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ اب یہ جملہ اسد بھائی آپ سے بھی منتظر سنو، تمام ذرا غور سے سنو، آج ایک دعا دوسری دعا کا استقبال کر رہی ہے، جن کو یہ جملہ سمجھ آئے، آج ایک دعا دوسری دعا کا استقبال کر رہی ہے، آج ایک دعا دوسری دعا کے آنے پر پر مسرت ہے، اس کے پورا ہونے پر پر مسرت ہے، اور ان کا استقبال ہوا ہے۔ جناب عباس دعا ہے سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آج خوشی منا رہے ہیں وہ بھی دعائیں سیدہ ہیں، تو یہ دو دعائیں جمع ہو کر جس ہستی کا تذکرہ کرتے ہیں اس کو حسین کہتے ہیں۔ جناب عباس کی فضیلت کے اندر
جناب عباس کی فضیلت کیا ہے؟ میں صرف ایک جملہ کہوں گا اور میں اپنے بیان کو تمام کروں گا. کافی دیر سے آپ زحمت میں ہیں، مولا آپ کی زحمت کو قبول کریں. حسین نے ایک نظام عطا کیا، ایسا نظام عطا کیا کہ اس کے بعد ایک خط کھنچ گیا اور دنیا تقسیم ہو گئی، یا تو وہ اس طرف ہے یا وہ اس طرف ہے. حسین نے جو نظام دیا اس میں اس بات کو واضح رکھا. اگر آپ کو چند دن پہلے کی گفتگو آپ کے ذہنوں میں ہو کہ صبر کا جو میں نے معنی بتایا تھا آپ کو، جو علماء کے مطابق ہے، صبر سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی ایک چیز پر، ایک نظریے پر بالکل پکے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد دنیا کی مصیبتوں کو، مشکلات کو، مظالم کو سہتے ہیں، لیکن آپ اپنے مقصد اور ہدف سے ہٹتے نہیں، اس کا معنی ہے آپ نے صبر کیا. یہ صبر کے بعد وہ جو دوسری مثال دی جاتی ہے کہ اگر کوئی مجھے تھپڑ مارے یا مجھ پر کوئی کیچڑ اٹھا لے اور میں خاموش رہوں تو وہ صبر کا معاملہ نہیں، وہ حلم کا معاملہ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ حلم کی مثال ہے، یہ صبر کی مثال نہیں، وہ حلم ہے. ٹھیک ہے، وہ حلم ہے کہ اگر کوئی مجھے تھپڑ مارے یا میرے بارے میں کچھ کہے اور میں خاموش ہوں، ٹھیک ہے، وہ اس کو برداشت کرتا، وہ حلم کا معاملہ ہے. لیکن اپنے ہدف پر پکے رہتے ہوئے دنیا کے مظالم کو، دنیا کی سختیوں کو جھیلنا، یہ معاملہ ہے صبر ہے. حسین نے ایک نظام قائم کیا اور کچھ نفوس اکٹھے کیے، یہ بھی کمال ہے حسین. مولا علی سے پوچھا گیا کہ خروج نہیں کرتے تو کہتے ہیں میرے پاس صحابی ٹھیک نہیں ہے، میرے ماننے والے ٹھیک نہیں. یہی سنا ہے نا، اپنے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، موجود ہے. نظام پھیل جانا چاہیے تھا، لیکن مولا علی کے اگر آپ دور اٹھا کے دیکھیں تو آپس کے مسائل کے اندر ہی سارا دور گزر گیا. جب بھی پوچھا جاتا تھا کہ کیا مسئلہ ہے، کہتے کہ مجھے صحابی ویسے نہیں ملے، اس لیے اس طرح سے مانگا. جناب حسن بظاہر خاموش زندگی گزارتے جا رہے، لیکن یہ بھی کمال حسین کا ہے کہ وہ جو 72 نفوس حسین نے اکٹھے کیے، یہ کمال حسین ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا، اس نظام کے ساتھ، اس شخصیت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، تو حسین آپ کو اس طرح سے اجاگر کرتے ہیں. جب آپ صحیح معنوں میں حسین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جہاں پر آپ اپنی خواہشات، اپنی امیدوں، اپنی دعاؤں کو پس طاق رکھتے، بالائے طاق رکھتے، پیچھے چھوڑ کر مکمل طور پر حسین کے ساتھ جڑتے ہیں نا، تو اس کا صلہ پتہ کیا ملتا ہے کہ جب بھی حسین پر سلام ہوتا ہے، جب بھی آپ حسین پر سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، میرا سلام ہو حسین پر اور ان روحوں پر، ان پاکیزہ روحوں پر کہ جنہوں نے اپنی روحوں کو حسین کی دہلیز پر تحلیل کر دیا. حضرت بے فنائے حضرت بے فنائے رواح کہ جنہوں نے اپنی روحوں کو تحلیل کیا ہے. کہاں پر؟ تحلیز حسین. تو جب آپ حسین کے لوگ یا حسین کے ساتھ جب جڑتے ہیں تو حسین جس طرح سے خود ہے، جیسے خود ہے. میں نے جمعے پہ بھی عرض کیا تھا یہ 3 شعبان ہر حر کے لیے، ہر حر کے لیے. میں نے یہی عرض کیا تھا، خاور بھائی بھی موجود تھے، اجاز صاحب بھی موجود تھے، کہ ہم کہیں نہ کہیں ابھی بھی لشکر یزید میں ہیں. معذرت کے ساتھ اس سے مراد واقعات مستقل نہیں، لیکن ہم اپنی خواہشات میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم اپنی خواہشات کے اندر، ہمارے دلوں میں جو ہیں ان کی وجہ سے کہ ہم کبھی کبھی حلال اور حرام اور اس کے اندر سے ایک رستہ تلاش کرتے ہیں. میں جاننا ہی حسینی جو ہوتا ہے، درس یہی ہے، جو حسینی ہوتا ہے پھر اس کی نہ اپنی، وہی میں نے جو عرض کیا کہ نہ اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے، نہ اس کی اپنی خوشی ہوتی ہے،
نہ اس کی اپنی خواہش ہوتی ہے، وہ مسلسل مرضی مولا پر نظر لگاتا ہے کہ میرا مولا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ حور نے پوری رات یہی سوچا اور آخر کار کامیاب کس چیز میں ہوا کہ نہیں، میں نے اپنی نظر اپنے مولا پر رکھنی ہے، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا مولا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ جس طرح حور کا آنا ہے وہ آخری آنا نہیں ہے۔ یہ خیمہ حسین آج بھی موجود ہے، زمانے میں حور آج بھی موجود ہے۔ جب کبھی لگے اور سوچے کہ ہاں بس اب فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا، یا ادھر یا ادھر، تو اگر ادھر آئیں گے تو آپ کو در حسین کھلا ہوا ملے گا، بند نہیں ملے گا۔ تو حسین نے جو نظام دیا، جس طرح سے نظام دیا، نظام بہترین تھا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ اس کو فالو کیسے کرنا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کیسے کرنا ہے۔ تو حسین نظام دینے والا بہترین، عباس اس ہستی کا نام ہے جس نے اس نظام پر چل کر دکھایا کہ اگر چلنا ہے تو اس طرح سے چلنا ہے۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کی دعاؤں کو، آپ کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ جس طرح سے ہم نے حسین کو مانا ہے، جناب ابو الفضل کو مانا ہے، دعا کیا کریں کہ اسی طرح ہم میں کوئی ایسی خوبی پیدا ہو جائے کہ وہ بھی ہمیں مان لے۔ مقصد حیات کا پورا ہوگا کہ جب وہاں سے صدا آئے گی، منا اہل البیت، یہی تو مثالیں قائم کی ہیں کہ دیکھو ایسا نہیں ہے، تم آؤ تو صحیح، پورے دل کے ساتھ آؤ، ایسا مرتبہ عطا کیا جائے۔ وہ 72 نفوس آپ کے سامنے، خدا ہمیں کسی ایک جیسا کر کے خیمہ حسینی میں داخل کرے، اور امام حسین علیہ السلام علیہ محمد علیہ السلام ہمیں اسی طرح سے اپنے گلے سے لگا کر ہمارا استقبال کریں۔ میں دعا کو آپ سب کے لیے کہ مالک آج کے دن کے واسطے سے ہم سب کا یہ ذکر کرنا، سننا، بیٹھنا اپنی بارگاہ میں درجہ عبادت میں شمار کرتے ہوئے مقبول و منظور فرمائے۔ منتظمین کی خواہش کو مالک اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، کہ جان مال دولت آبرو میں برکت عطا فرمائے۔ شاہ صاحب بیمار ہیں، شاہ صاحب آپریشن سید انجم شاہ صاحب، مل کے دعا کیجئے گا۔ سید انجم شاہ صاحب یہاں پر رہ کے سپرنٹینڈنٹ جیل یہاں پر رہ کے جا چکے ہیں، اور علیل ہیں، سب مل کے دعا کیجئے گا ہمارے شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ دیکھیں جتنے بھی مومن و مومنات محبین محمد و محمد علیہ السلام علیل ہیں، بیمار ہیں، صدقہ اپنی حبیب ہستیوں کا مالک سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں میں ولائے محمد والے محمد علیہ السلام زیادہ فرمائے۔ حقیقی معنوں میں شیعہ حسن عاشری، صحیح معنوں میں منتظر امام علیہ السلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے واسطہ اپنی حبیب ہستیوں کا مقروضوں کے قرضوں کو عطا فرما، بے اولاد کو اولاد مدینہ عطا فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، بے جرم اسیروں کو رہائی عطا فرما، بے اولاد کو اولاد مدینہ عطا فرما، صاحب اولاد کی اولاد کو نیک و صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، اور برسر روزگار کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما۔ مومنین و مومنات محبین محمد والے محمد علیہ السلام بالخصوص حاضرین محفل جہاں جہاں بس رہے ہیں، مالک سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت و برکت عطا فرما۔ بلند واسطہ ہے اپنی حبیب ہستیوں کا ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی نیک حاجات کو پورا فرما۔ بانیان جامعۃ الزہرا مرحومین کی درجات کو بلند فرما، معاونین جامعۃ الزہرا کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بلند واسطہ اپنی حبیب ہستیوں کا ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما، والی برحق کا جل ظہور فرما، ہم سب کو ان کی زیادت سے مشرف فرما، ان کے حامی و ناصرین میں شمار فرما، اور معرفت امام زمان علیہ السلام سے بہرمند فرما۔ بلند واسطہ اپنی حبیب ہستیوں کا اپنے لطف و کرم کا واسطہ بدفعل سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ اور امام زمان علیہ السلام ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں درجہ استجابت عطا فرمائے۔ میں آپ سب سے ملتمس ہوں کہ اس مرتبہ سب مل کر دعائے امام زمان علیہ السلام کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وعمرا متعه فيها وطويلا
یا رب محمد و آل محمد صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ.